اور 35 سے زیادہ آیتیں ایسی ہیں قرآن میں جن میں رب نے واقعہ معراج بیان کیا ہے. اور یہ آیت مبارکہ حضور کی معراج پہ بھی صادق آتی ہے اور حضور کے میلاد پر بھی صادق آتی ہے جو پڑھ گئے. تو آپ نے تھوڑا سا مینٹل لیول اونچا رکھنا تاکہ مجھے سمجھانے میں اتنا ٹائم نہ لگے. رب نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، یاد کرو جب ہم نے نبیوں سے عہد لیا. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، یاد کرو جب ہم نے نبیوں سے عہد لیا. یہ وہ عہد ہے جب آپ نے اکثر سنا ہوگا عالم ارواح میں رب نے 2 جلسے کیے. ایک پوری انسانیت کو اکٹھا کیا کہ میرا محبوب آئے گا تو اس کے اوپر ایمان لانا. ایک خاص لوگوں کو اکٹھا کیا، وہ خاص لوگ انبیاء تھے کہ یہ جو میرا نبی جب آئے گا نا تو اس کی مدد کرنا، اس کے اوپر ایمان لے کر آنا. یہ آپ نے سنا ہوگا علماء کرام سے. یہ وہ جلسے کی بات ہو رہی ہے. یہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، یہ وہ بات ہو رہی ہے کہ جب رب نے فرمایا جب میں نے تم لوگوں کو اکٹھا کیا، جب میں نے نبیوں کو اکٹھا کیا، میں نے خاص روحوں کو اکٹھا کیا، اس وقت یاد کرو جب میں نے تم سے عہد لیا. کیا عہد لیا؟ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، عہد لیا کہ میں تم لوگوں کو جو کتاب دوں اور حکمت دوں. پھر تشریف لے کر آئے تمہارے پاس وہ لوگ، وہ رسول جو تمہاری کتابوں کی تصدیق کرے. رب فرما رہے ہیں میں نے تم سے عہد بھی لیا، میں نے تم کو کتاب بھی دی، میں نے تم نبیوں کو حکمت بھی دی. یہ سب کچھ دینے کے بعد پھر ایک نبی آئے گا. سب کچھ دینے کے بعد ایک نبی آئے گا جو تمہاری ان کتابوں کی اور ان حکمتوں کی تمہاری تصدیق کرے گا. یعنی میں تم سے عہد لیا، یاد کرو. عہد لینے کے بعد فرمایا میں نے تم کو کتاب دی، میں نے تم کو حکمت دی. یہ تو دے دی، تم پاس تو ہو گئے، لیکن تب تک ڈگری اٹیسٹڈ نہیں ہوتی، سرٹیفائڈ نہیں ہوتی جب تک ایچ ای رجسٹرڈ نہ کرے یونیورسٹی کے بعد. حضرت صاحب آپ ایک ادارے میں پڑھتے ہیں، ادارہ آپ کو ڈگری دے دیتا ہے، تب تک وہ ڈگری دنیا میں نہیں مانی جاتی جب تک ایچ ای رجسٹرڈ نہ کرے. بالکل یہی بات رب کہہ رہا ہے، فرما رہا ہے کہ میں تم کو کتاب دی، میں تم کو حکمت دی، پھر اس کو سرٹیفائی کرنے کے لیے، پھر اس کی تصدیق کرنے کے لیے تمہارے پاس ایک رسول آئے، مصدق لما معکم، وہ تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمائے گا. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تم بھی سب اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا. یہ آیت قرآن میں بات ہے. یہ آیت مکمل ہوگی. اب دیکھیں، اب اس آیت کے شروع کو آپ پڑھتے ہیں. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، یہ اس آیت یاد کرو جب میں نے تم سے عہد لیا. اب میں باہر جاتا ہوں، میں کہتا ہوں یہ باہر سستا بازار لگا تھا، جب سستا بازار لگا تھا میں نے تمہیں یہ بات کہی تھی. باہر فنکشن تھا تو یاد کرو میں نے یہ بات کہی تھی. اس کا مطلب ہے بات کرنے والا بھی ادھر ہی موجود تھا، جس سے بات کی جا رہی ہے وہ بھی ادھر ہی موجود تھے، اور جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے وہ بھی ادھر ہی موجود تھا. یاد کرو جب میں نے، یعنی سارے موجود تھے تو رب نے کہا کہ جب میں نے تمہیں یہ وعدہ لیا، اس کا مطلب ہے تم سارے ادھر موجود تھے. رب نے اس جلسے میں بھی مصطفیٰ کی شان یہ بتائی کہ سارے پیغمبروں کو اکٹھا کر کے، سارے پیغمبروں کو اکٹھا کر کے کہ یہ میرا محبوب جب آ جائے تو تم نے اس کی مدد کر. عالم ارواح میں بھی رب شان مصطفیٰ کو ظاہر کر رہا ہے. عالم ارواح میں دیکھیں یہ پارلیمنٹ ہاؤس ہوتا ہے، یہ پورے ملک کی نمائندگی کرتا ہے. ادھر 22 کروڑ عوام پارلیمنٹ میں نہیں بیٹھی ہوتی، مخصوص لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. جب ایک گفتگو ہوتی ہے سب کے ساتھ
بڑے خاص ہیں. رب نے ایک جلسہ کیا جو ساری انسانیت کے ساتھ کیا. اس دن بھی کہا کہ جب کیا تم مجھے رب مانتے ہو؟ پھر خاص لوگوں کو بلایا. پھر یہ نہیں کہا کہ رب مانتے ہو کہ نہیں مانتے، یہ سوال ہو چکا. پھر صرف یہ کہا کہ جب میرا محبوب آ جائے تو تم نے اس کی مدد کرنی، اس کی تصدیق کرنی. تو رب ان کو یہ یاد کروا رہا ہے کہ وہ وقت یاد کرو کہ جب میں نے تم سے عہد لیا تھا. پتا چلا ادھر سمجھنے کو یہ بات ہوتی ہے کہ رب نے جب ابھی دنیا بھی نہیں بنائی تھی تو جب عالم ارواح میں جلسہ کیا تمام پیغمبروں کا، تب بھی حضور کی شان کے بارے میں خاص جلسہ کیا کہ بھائی تم سارے نبی ہو، میں سب کو مانتا ہوں، تم سارے بڑی شانوں والے ہو، بڑی افضل شانوں والے ہو، مگر جب یہ نبی آئے گا، جب یہ نبی آئے گا تب تم نے اس کی مدد کرنی، اس پر ایمان لے کر. دیکھیں ابھی دنیا بنی بھی نہیں، ابھی آیا بھی نہیں کوئی، لیکن رب اپنے محبوب کو اور نبیوں کو بھیجنے سے پہلے اقرار لے رہا ہے کہ بھائی ساری دنیا کے ٹاپک بڑے امپورٹنٹ ہے، تم 1,24,000 بڑے امپورٹنٹ نبی ہو، میں مانتا ہوں، مگر یہ جو سیریس حساب سے آتا ہے. آپ دیکھیں حضور کی شان میں رب نے کرام کیسا احترام، کیسا پروٹوکول، مینجمنٹ، پلاننگ. آپ دیکھیں ابھی ہزاروں سال پڑے ہیں، لاکھوں سال پڑے ہیں، عالم دنیا بننے کے بعد حضور کیا رہتا ہے تو پہلے ازل سے پہلے پروگرام بنا رہا ہے کہ میرا محبوب آئے. تو آپ بتائیں کیا یہ حضور کی شان نہیں؟ کیا یہ حضور کی شان نہیں؟ اور بھیا بھی آئے نہیں، سارے گھر کے اندر جامدہ نہیں پڑا، انہیں پہلے خیال پہلے شروع ہو جاتے ہیں، وہ آئے ایسے کریں گے، کیا چاہ ہوتا ہے. ارے دیکھیے یہ بھی اسی کے بچے کا کرام ہوتا ہے نا. ابھی محبوب آیا نہیں گا، وہ پہلے پروٹوکول سیٹ کر رہا ہے، دنیا والوں جب میرا محبوب آ جائے تو سب نے اس کی عزت کرنی، احترام کرنی، اس کے اوپر ایمان لے کر. یہ شان رب نے ہمارے نبی کو دی، یہ ہمارے نبی کا مقام ہے، یہ ہمارے نبی کی شان ہے. اچھا ٹھیک ہے، اب سمجھا دیا آپ کو. ایک شان رب نے اس وقت بیان کی، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، میں تم کو کتاب اور حکمت دوں گا. جب دے دوں ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ، پھر تمہارے پاس جب وہ رسول آئے وہ تمہاری کتابوں کی تصدیق کرے گا. یہ میں شان معراج پا رہا ہوں، پتہ نہیں آج موضوع یہ مجھے لگتا ہے یہ آئے گی کمپلیٹ نہیں ہوگی، سمجھانا بھی تو مقصود ہے. اب دیکھیں جب وہ آئے تمہاری کتابوں کی تصدیق کرے گا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، جب وہ تصدیق کرے تم ضرور ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور ضرور اس کی مدد کرنا. اب آپ مجھے جواب دیں، ظاہری طور پہ حضور سب سے پہلے آئے کہ سب سے بعد میں آئے؟ سب سے بعد میں آئے. اور جو دوسرے انبیاء ہیں وہ پہلے آئے کہ بعد میں آئے؟ وہ سب سے پہلے آئے. اگر تو حضور نے ان کی تصدیق کرنی تھی تو موجود اور ضروری تھا کام حضور کا. بات سمجھائیں گے؟ رب کہہ رہا ہے، یہ فرما رہا ہے کہ جب تمہارے پاس میرا محبوب آ جائے وہ تمہاری کتابوں کی تصدیق کرے گا، تم اس پر ایمان لانا، تم اس کی مدد کرنا. بھائی انبیاء تو پہلے آ کے چلے گئے، حضور بعد میں آ رہے ہیں. حضور ان کی کتابوں کی تصدیق کیسے کریں گے؟ اگر تو انہوں نے ٹیسٹیفیکیشن لینی ہوتی تھی تو حضور بھی پہلے آتے، ان میں موجود ہوتے، ساتھ ساتھ سائن کری جاتے، یا یہ سارے حضور کے زمانے میں آتے، یا یہ سارے حضور کے زمانے میں آتے. حضور ہم آپ کے لیے آئے ہیں، آپ ہماری کتابوں کی تصدیق کریں. ٹھیک ہے، حضور نے زبانی کلامی تصدیق کر دی، یہ وہ کتابیں ٹھیک ہیں. بھائی مدد کے لیے تو موجود ہونا ضروری ہے. اب میں بھی جب موجود ہوں، آپ بھی اس مسجد میں موجود ہیں، مجھے کوئی ضرورت پڑے آپ میری مدد کر دیں، آپ کو کوئی ضرورت پڑے تو میں آپ کی مدد کر دوں. تمام انبیاء حضور سے پہلے ہو
رکھ سکتا ہے. اب بات سمجھائے گی نا, ہم مزاروں پہ کیوں جاتے ہیں؟ اسی لیے جاتے ہیں کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں رب نے ان کو اتھارٹی دی ہوتی ہے کہ قبروں سے بیٹھ کے باہر والوں کا حال جان سکتے ہیں. اب بات ہے کہ نہیں, حضور رب فرما رہا ہے کہ جب میرا محبوب آج اس کی مدد کرنا, مدد کرنے والے تو قبروں میں چلے گئے, وہ بات حضور کی مدد کیسے کریں؟ تو ماننا تو پڑے گا قرآن. ہم نے تو قرآن کو ماننا ہے, نہیں ماننے گے تو کافر ہو جائیں گے. ہم نے بھی اس بات کو یہ مطلب نکالنا ہے کہ وہ رب کے قرآن پر عمل کرتے ہوئے حضور کی مدد قبروں سے بھی کرتے ہیں. میں یہ قرآن پڑھ رہا ہوں. اچھا, اب اس میں معراج کیا ہے؟ ایک تو یہ بات تھی, دوسری بات رب بتا رہا ہے کہ نبوت کا 12واں سال ہوگا. نبوت کا 12واں سال ہوگا, 27 رجب المرجب ہوگی. تم ابھی تک خدمت تو نہیں کر سکتے. اب دوسری بات سمجھا رہا ہوں, دوسرا مفہوم, دوسرا پہلو بتا رہا ہوں. ہر بات کے کئی پہلو ہوتے ہیں, کئی نقطے ہوتے ہیں. تم تو سارے پہلے قبروں میں چلے گئے, مصطفیٰ بعد میں آئے. ظاہری طور پہ آپس میں اکٹھے تو نہیں ہو سکے. رب فرما رہا ہے, رب نے اس وقت میرمان میں کہا بھائی نبوت کا 12واں سال ہوگا, 27 رجب المرجب ہوگی. میں اپنے محبوب کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے کر جاؤں گا. تمام انبیاء ادھر آ کے میرے نبی کی امامت میں نماز ادا کرنا, ایک طرح سے نماز ادا کرنا, ادھر زیارت کرنا, ادھر اس کی خدمت بھی کرنا, اس پر ایمان بھی. آج میں رب نے پروٹوکول سیٹ کیا کہ بے شک تم واپس ہو کے چلے جاؤ گے, نبی تو بعد میں آئیں گے, تو پھر قرآن پر بھی عمل کرانا ہے نا. رب کہہ رہا ہے کہ 27 رجب المرجب ہوگی, تمام انبیاء کا جھرمٹ ہوگا, مصطفیٰ امامت کے لیے آئیں گے. تمام انبیاء پھر رج رج کی زیادہ بھی کرے آگے, رج رج کی خدمت بھی کرے آگے, رج رج میں ایمان بھی لا کے آ سکتے. یہ